حضرت سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا کل عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے کہ میرے بیٹے پاکستان نہ آئیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں انہوں نے منع کیا اور انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا تھا. انہوں نے پوچھا، میڈیا والے جو اندر گئے تھے جیل کے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے بیٹے تحریک لیڈ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا باپ لیڈ کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بچے پاکستان نہیں آ رہے. تو انہوں نے بالکل غلط چیز پھیلائی. میرا خیال ہے بالکل غلط. یہ سب جگہ میں پڑھ رہی تھی آج بھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ بچے نہیں آ رہے. بچے بالکل آ رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی ان کا پیپر ورک جو بھی ہو رہا ہے، نائکاپ وغیرہ ان کے پاس ہے، تو انشاءاللہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی البتہ کوئی حتمی تاریخ کا نہیں پتا کہ کس تاریخ کو آ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی ڈیٹ اور ٹائم میرے خیال ہے اتنی جلدی بتائیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اگر وہ آتے ہیں تو انہوں نے آ کے کوئی تحریک وغیرہ تو لیڈ نہیں کرنی، وہ تو اپنے فادر سے ملنے، والد سے ملنے آنا چاہتے ہیں. اصل میں ان لوگوں کو، کیونکہ یہ خود ان کی مطلب خاندان کی نسل در نسل چلتے ہیں. عمران خان ہزاروں دفعہ بتا چکے ہیں یہ موروثی سیاست. موروثی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا سیاست میں ہے ہی نہیں تو وہ کیوں سیاست میں آ کے لیڈ کرے گا. لیکن کیونکہ یہ اب تک یہی چلتا آ رہا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. لیکن بالکل بھی نہیں. ان کے بچے ایک والد کے لیے نکلے ہیں، والد کے لیے بول رہے ہیں. بڑا عرصہ انہوں نے صبر کیا، تو اب ان کو اس چیز کی تکلیف یقیناً ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس کو غلط طریقے سے اس چیز کو اب نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کی اور عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہو جاتی تھی. لیکن کچھ گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ کی بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی. کیا آپ گئی تھیں ٹیوزڈے کو، یعنی منگل کے روز، گزشتہ روز آپ کی ملاقات ہو سکی، نہیں ہو سکی؟ کیا معاملات بنے؟ نہیں، ہم پورا دن وہاں بیٹھے ہیں جب تک کہ جیل کا ٹائم ختم نہیں ہوا. پورا دن ہمارا وہاں پہ گزرا. جو جج نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ ہم نے جو کورٹ لگتا ہے، جیل کا کورٹ ہوتا ہے، اس میں ہمارا جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جو ملزم ہوتا ہے اس کو آنا ہوتا ہے. تو لیکن انہوں نے بالکل بند کر دیا ہمارا جانا. دو تین دفعہ ہوا ہے ہم بیٹھے رہے پورا دن جیل کے اندر، ہمیں نہیں جانے دیا. اور پھر یہ کہتے ہیں تو اب ہماری ملاقات بھی بند کر دی. 2-3 ہفتے ہو گئے مجھے، تو اب میرا حساب بھی ختم ہو گیا کہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے. تو وہ بھی بند ہے ملاقات. اور عمران خان کو جتنا یہ ظلم کر سکتے ہیں ان پہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ عمران خان آئیں کہ وہ کہیں کہ اچھا جو تم کہتے ہیں میں مان کے مجھے جیل سے نکال دو. ان کو یہ بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں. ان کے کمرے میں آپ سوچیں ایک چکی میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کو ایز اے ایکس پرائم منسٹر، ایز اے جو ایک پڑھا لکھا انسان جو جاتا ہے جیل میں، اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، وہاں پہ اس کو جگہ ملتی. ان کو انہوں نے ایک چکی کے اندر رکھا ہوا ہے، ڈیتھ سیل میں، اور یہ وہاں پہ ہر سہولت انہوں نے ان کی بند کی ہوئی ہے. اچھا، یہ جو جیل والے معاملات ہیں، خان صاحب کے کچھ ایسے بیانات بھی آئے تھے کہ پانی بھی ان کو گندا دیا جا رہا ہے. یہ کوئی حالیہ دنوں میں شروع ہوئے یہ سختیاں جن کا ذکر کیا جاتا ہے مبینہ طور پہ؟ یہ کب سے یہ معاملات شروع ہوئے؟ یہ بڑے طریقے سے ایک ایک کر کے چیز کو ختم کر رہے ہیں. مطلب کبھی ایک چیز بند، پھر دوسری چیز بند. صاف پانی ظاہر ہے کیوں دیں گے صاف پانی. میں تو پہلے ایک دفعہ، ابھی تو میری عمران خان سے بات نہیں ہوئی 2 ہفتوں سے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ جیل کے اندر، اب مجھے نہیں پتا کسی نے تو، کوئی تو وہاں قیدی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جب ہم پانی کھولتے ہیں تو بڑا گندا پانی آتا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ نیچے سے جہاں سے بھی ان کی وہ پائپ ڈلی ہوئی ہے وہاں سے کوئی مسئلہ ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو یہ عمران خان کے ساتھ کریں کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہر ظلم کی انتہا پہ ہیں اس وقت. انہوں نے ان کو کوئی چیک ہی نہیں ہے. ان کو کوئی آپ سوچیں جج جیل میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بہنیں باہر بیٹھی ہیں، فیملی، ان کو اندر لے کر آئیں. وہ جو پولیس سپاہی ہے، کانسٹیبل، وہ ان کی بات ہی نہیں سن رہا. اب آپ سوچیں جج کی حیثیت یہ رہ گئی ہے، تو یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ کس چیز سے کام، کس سے توقع کریں گے کہ کوئی انصاف دے گا یا دلا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی نظام ہے اس ملک میں اس وقت سوائے کہ ایک ظلم کا نظام ہے جس میں ایک جج یا پولیس کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی 2 ہفتے پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، گزشتہ 2 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہو سکی. اب کل اگین جمعرات کے دن بھی ان کے رفقا کے ملاقات کا دن ہوتا ہے، کل کوئی جا رہا ہے ان سے ملنے کے لیے؟
نہیں، ان کی تو اس سے بھی کافی عرصے سے بند ہے. مطلب ہم جو جب ملتے رہے ہیں نا تب بھی وہ ایک رینڈم وکیل بھیجتے تھے جس کا خان صاحب سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا تو اس کو اندر بھیج دیتے ہیں. مطلب ایک طرح سے ان کو یہ ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے بات کیا کریں، پارٹی کے معاملات کس سے بات کریں. ایک رینڈم وکیل جائے گا جس سے وہ تو نہیں بات کر سکتے. اب جو لسٹ دی جاتی ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. آپ سوچیں میرا مطلب میں سوچتی ہوں کہ جو یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ظلم کی ایک انتہا ہے. ہر قسم کا انہوں نے ظلم ان کے ساتھ کیا. آپ دیکھیں کہ آپ ذرا اس چکی میں کسی ان میں سے ایک کو، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم جیلوں میں گئے، بڑی دفعہ بتاتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی. انہوں نے جیلیں نہیں کاٹی تھی، انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے پورے اپنے عیاشیوں کے وقت گزارے ہیں. ان کے دوست ملنے آتے تھے، رشتہ دار ملنے آتے تھے، کھانے آتے تھے. اور یہ بڑے بڑے وہ جو سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں محفلیں لگتی تھی، ہمیں جیل میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے رہتے تھے. شام کو دھوپ میں بیٹھتے تھے، باغ میں بیٹھتے تھے، دن کو اندر. تو عمران خان کے ساتھ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. اچھا خان صاحب، جب سے جیل میں گئے ہیں آپ نے کبھی گھر سے کھانا بھیجا ان کو؟ نہیں بھیجا نہیں، اور وہ انہوں نے منع کیا ہے کیونکہ ان کا سیکیورٹی ایشو بہت زیادہ ہے اور مطلب ہر کوئی کہ جیل حکام نے اجازت نہیں دیتے گھر سے کھانے کی؟ اجازت ہی تھی انہوں نے کہا. اور اب میں ایک سن رہی تھی یہ جو ہیں جھوٹ پھیلانے والے، اور وہ انہوں نے کہا جی ان کے کھانے کا پیسہ ان کی پارٹی دیتی ہے. اول تو پارٹی کو دینا بھی چاہیے، وہ پارٹی کے لیے ہی کھڑے ہیں، لیکن ان کے اپنے پیسوں سے جاتا ہے، پیسے جمع ہوتے ہیں، وہاں سے سب سامان لیا جاتا ہے. اور جیسے کہ یہ سارے لوگ کھانے کے شوقین ہیں، عمران خان ایک وقت کھانا کھاتے ہیں اور وہ مناسب کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ جیل میں تو بالکل، کیونکہ چلنا پھرنا کام ہے تو میں ایک ہی دفعہ بس کھاتا ہوں اور ایک دفعہ پھل کھاتا ہوں. ان کا یہ ہے. اب یہ پھیلاتے ہیں مرغ، اور یہ مطلب ان کو کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. آپ بتائیں ان کو جیل میں بٹھا کے مرغے کھلائیں، کتنے دیر کھا سکتے ہیں مرغے؟ اچھا، یہ اس طرح کی بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو لسٹ آتی ہے تو خان صاحب انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے اس سے نہیں ملنا، اور کچھ خبریں اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ میری بہنوں سے ملاقات نہ ہو. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں یہ جھوٹ، ان لوگوں پہ جھوٹ ختم ہے. انہوں نے پوری زندگی، یہ جو بتانے والے ہیں نا، یہ جھوٹ کے اوپر ان کی زندگیاں ہیں. دیکھیں جو ہار کے سیٹوں پہ بیٹھ گئے اور ان کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس ہم 17 سیٹوں کے بعد 2/3 اکثریت میں وہ چوری کر کے دے رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں، تو ان کو شرم ہی نہیں ہے. اب یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں. ان کو عمران خان نے کہا تھا کہ میری بہنوں کو نہیں. یہ اتنی، میں کہتی ہوں ان کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی ان میں دین نہیں ہے، کوئی ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں جتنا آپ ان سے بلوا لیں. اور جھوٹ کیوں نہیں بولیں گے؟ دیکھیں جھوٹی سیٹوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ نے عہدے لیے ہوئے ہیں تو ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کا ان کو ڈر نہیں ہے. دیکھیں اللہ کا ڈر ہوتا تو آپ ظلم کرتے نہیں ہیں. ان کو دیکھیں انہوں نے ہر چیز کر رہے ہیں جو ایک ظالم انسان کرتا ہے. اور یہ عمران خان سے مقابلہ، ان کا خیال تھا یہ بھی اپنے آپ کو عمران خان کے برابر کا لیڈر سمجھتے ہیں. عمران خان اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہ ان کے پاس اخلاقیات ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس سمجھ ہے. یہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جس کو دنیا میں لوگ عزت بھی کرتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. ان کے آپ اگر کہیں دنیا میں جا کے ان کا کسی کا نام لگے ان کو کوئی نہیں پہچانتا. یہ لوگوں دنیا میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہم سب کچھ کر لیں گے آپ ہماری کرسی ہماری پکی رہنے دو، چاہے وہ فلسطین پہ ظلم کروانے، جو کریں گے ہم ان کے لیے کر لیں گے. تو عمران خان بالکل نہیں کہتے. عمران خان بہت سخت غصے میں جیل میں اس دن انہوں نے رکوایا کورٹ میں، انہوں نے کہا میری بہنیں باہر کھڑی ہیں بلاؤ. تو یہ پھر بھیجتے تھے. اور پھر دیکھیں جھوٹ کی انتہا، وہ وکیل نے بتایا، کہتا جی کبھی وہ آ کے کہتا تھا جی وہ چائے پینے گئی ہوئی ہیں. ابھی وہاں جیل کے پاس کون سی چائے خانہ تھا جہاں بیٹھے. پھر کہتا تھا، وہ کہتے تھے جی وہ ابھی اس وقت میڈیا ٹاک کر رہی ہیں. پھر کبھی کچھ جھوٹ، مطلب وہ پولیس بھی اندر جھوٹ، پولیس تو انہیں کا حکم مان رہی ہے جو ان کو سکھایا جا رہا ہے. اور جج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمران خان کبھی بھی، عمران خان ہمیں یہ چاہتے ہیں، یہ ایسی باتیں چاہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہم بڑا کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بولیں گے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ ان کو یاد نہیں ہے، تو اس لیے یہ ایسی جھوٹی بات. اچھا، جو آپ کی آخری ملاقات ہوئی اس میں خان صاحب مذاکرات کے حوالے سے یا تحریک کے حوالے سے، ایک ہوتا ہے نا ایک بندہ بڑا واضح ہے، وہ بتا رہا ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں گے یا احتجاج سے معاملات حل ہوں گے، آپ کو ان کی سوچ کیا لگی؟ پچھلی دفعہ جب ہم گئے وہ بہت غصے میں تھے
غصے میں اس لیے تھے کہ ان سے کسی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، چاہے وہ بجٹ کا تھا معاملہ، چاہے وہ سینٹ کی سیٹوں کا تھا، کسی کا ان سے کوئی رابطے ختم کرا کے، اور پھر ان کی جھوٹی کابینہ ہے نا، وہ پھر جھوٹ پھیلاتی ہے. مطلب ان کا جھوٹ کے اوپر ان کی حکومت قائم ہے اور جھوٹ کے اوپر یہ نظام چلا رہے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ بھی اوپر بیٹھا ہے، اللہ ان کے سارے جھوٹ ظاہر کرتا ہے، سب کو پتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. اب کل انہوں نے دیکھیں کہ عمران خان نے یہ بات نہیں کہ انہوں نے کہا ان کے بیٹے نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو بیٹوں سے بھی خوف ہے. آپ سوچیں ان کو عمران خان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ اتنے خوف زدہ ہیں کیونکہ جس چیز کے اوپر یہ کھڑے ہیں اس کے ٹھیک نیچے کچھ نہیں ہے. یہ ان کو پتا ہے کہ ہم زمین پہ کتنی بری طرح گریں گے، کیونکہ سب جھوٹ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نورین صاحب، آخر میں بتائیے گا، آپ کے اپنے صاحبزادے حسان جو ہے وہ بھی جیل میں، اس کو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے فوجی عدالت سے، انہوں نے اپیل دائر کرنی ہے، کیا اپیل کوئی دائر ہوئی ہے؟ وہ معاملہ کوئی حل ہوا ہے؟ مجھے ویسے میں نے دیکھے آدھے گھنٹے کی ملاقات میں سب فیملی جاتی ہے، باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا اپیل کا. لیکن جو بھی ہو رہا ہوگا یقیناً ہو رہا ہوگا، میں نے ویسے پتا نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اطہر، جو افسوس کی اور شرم کی بات ہے. دیکھیں میں حسان کی بات کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ وہاں بے شمار بچے اور ہیں جو بے گناہ، مطلب مسکین لوگ ہیں، ان کے پیچھے سے کوئی بیچاروں کو مشکل سے لوگ سنبھال رہے ہیں، تو وہ بھی ہیں. لیکن کل ایک مجھے وہاں پہ جیل کے باہر خاتون آئیں جن کا بیٹا سب سے پہلا 26 نومبر کو شہید ہوا تھا، 18 سال کا بچہ. تو وہ آئی اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ، اور بیٹے انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے عمران خان کے لیے پہلے بھی کھڑے تھے اور ابھی بھی کھڑے رہیں گے. تو وہ کہنے لگی، انہوں نے FIR لے کر آئیں، جو ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اس کے اوپر وال چاکنگ پہ انہوں نے ایک FIR کاٹی ہوئی ہے آج کل. تو یہ اتنے بے حس اور اتنے سخت لوگ ہیں. پہلے تو دیکھیں، اس نے دیکھا تھا وہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اب تم نے اس کے اوپر شہید بچے کے اوپر FIR کاٹ دی، بجائے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں. دیکھیں اگر وہ غریب ہیں تو وہ انسان نہیں ہیں، ان کی کوئی فیلنگز دیں. آپ ان کے ظلم کا سوچیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.